الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 38واں درس مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ آج کے درس میں ہم فقط 3 لفظ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ اوپر، دوسرا لفظ نیچے، تیسرا لفظ میں۔ ان تینوں کے لیے فارسی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں جو آپ کو اس درس میں یاد کرنے ہیں۔ اب چلیے غور کیجئے اس مثال پر۔ رو یا رویے یہ اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیر نیچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، در میں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ان کی یہ مثال ہیں، میں پڑھتا ہوں اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی مثال ہے ذرہ بن روی کتاب است۔ ذرہ بن جو ہے وہ کتاب کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا کے اوپر کو سمجھانے کے لیے فارسی میں روی استعمال کیا گیا۔ ذرہ بین کہتے ہیں اس آلے کو جس کی مدد سے چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو میں کا مطلب سمجھائیں گے، غور کریں۔ طاؤس در باغ است، مور جو ہے وہ باغ میں ہے۔ آپ نے دیکھا میں کا مطلب سمجھانے کے لیے آپ کو فارسی میں در استعمال کرنا پڑے گا۔ اب تیسری مثال پر غور کریں۔ روزنامہ زیر کتاب است، اخبار جو ہے وہ کتاب کے نیچے ہے۔ کے نیچے سمجھانے کے لیے آپ کو فارسی میں زیر استعمال کرنا پڑے گا۔ اب چوتھی مثال پر غور کریں۔ سات روی میز است، گھڑی جو ہے وہ میز کے اوپر ہے۔ کے اوپر کے لیے فارسی میں آپ کو روی استعمال کرنا پڑے گا۔ اب پانچویں مثال پر غور کریں۔ سیب در بشقاب است، سیب جو ہے وہ پلیٹ میں ہے۔ سیب در بشقاب است، سیب جو ہے وہ پلیٹ میں ہے۔ میں کا مطلب سمجھانے کے لیے فارسی میں آپ کو در استعمال کرنا پڑے گا۔ چھٹی مثال پر غور کریں۔ توپ زیر صندلی است، بال جو ہے وہ کرسی کے نیچے ہے۔ بال جو ہے وہ کرسی کے نیچے ہے۔ کے نیچے کے لیے فارسی میں آپ کو زیر استعمال کرنا پڑے گا۔ اب ساتویں مثال پر غور کریں۔ غذا در بشقاب است، کھانا جو ہے وہ پلیٹ میں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے فارسی میں آپ کو در استعمال کرنا پڑے گا۔ اب آٹھویں مثال ہے طوطی روی درخت است، طوطا جو ہے وہ درخت کے اوپر ہے۔ کے اوپر کے لیے آپ کو روی استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا 38واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس ویڈیو کو سنیں گے، اس ویڈیو سے استفادہ کریں گے۔ دوستان سے آخر میں ریکویسٹ ہے، اگر میری ویڈیو آپ کے کام کی ہو، میری ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر ایک دوست کو جواب دیا جائے۔